ناول شہنشاہ جنات، رائٹر بنت ہوا ایس، ایپیسوڈ نمبر 1۔ تم حسن کی حدت ہو، کرشمہ ہو، جدا ہو، افلاک کا تحفہ ہو یا رب کی عطا ہو، غازے کا تبسم ہو یا تتلی کی قبا ہو، تم قوس میں ڈھلتی ہوئی رنگوں کی قبا ہو، تم حور ہو جنت کی یا عکس صبا ہو، تم چاند کا ہالہ ہو کہ آہو کی ادا ہو، تم ساز ہو سنگت کا یا درس وفا ہو، تم ربط ہو قدرت کا یا تم راز خدا ہو، جو سوچ کی راتوں میں چلی آتی ہے چھپ کے، وہ دن کا اجالا ہو کہ وہ باد صبا ہو، وہ جس کے تصور سے مہکتا ہوں میں دن رات، وہ پھول ہو خوشبو کا یا وہ رنگ ہنا ہو، جس عکس سے آتی ہے صدا عشق کی مجھ کو، جگنو ہو ہستی کا یا بلبل کی نوا ہو، تم دھوپ سے نکھری ہوئی صدرنگ پری ہو، تم نور کے سانچے میں ڈھلی رقص صبا ہو۔ محبت اور حسن کا ایک ایسا حسین امتزاج میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو محسوس کیا تھا کہ تم سب سے مختلف ہو۔ اس وقت اگرچہ میں پوری دنیا نہیں گھوم چکا تھا مگر پھر بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ تم اس زمین کی نہیں تھی، یا تو تم چاند سے اتری تھی یا پھر کسی پرستان سے بھٹک گئی تھی۔ وہ اس کا مومی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے کھوئے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ نیلم کی شربتی آنکھیں اس کے وجیح چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ محو حیرت ہوں کہ ایسی کون سی نیکی کر لی جس کے انعام میں تمہیں پا لیا۔ تم ہو تو یہ جہاں حسین ہے، تم نہیں تو یہاں کرب ہی کرب ہے۔ جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو میں دنیا و مافیہ سے بے نیاز فقط تمہارا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ پھر تمہیں دیکھنا ہی میری نظروں کا شیوا ہوتا ہے، اور تمہیں سوچنا ہی میرے خیال کا کام، حتیٰ کہ تم سے محبت کرنا میرے قلب تشنہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ جب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہو تو یہ ذہن تمہاری یادوں میں اٹکا رہتا ہے، تمہارے تصور میں کھویا رہتا ہے۔ تم سے بچھڑ جانے کا خیال جان لیوا ہے، دردناک ہے، اذیت بھرا ہے۔ یقین کرو تمہارے ہونے سے ہی میری زیست میں سب ہے، تم نہیں تو کچھ نہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا اور وہ مسکراتے لبوں اور نم آنکھوں سے اسے تکتی رہی، جہاں زیب پر اسے ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے اندر تلک سرشار کر رہی تھی کہ محبتوں اور الفتوں سے گندھا یہ شخص صرف اور صرف اس کا شیدائی تھا، اس کا تمنائی تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھنک رنگ امڈ آئے تھے، ان لفظوں کے حصار میں وہ پور پور جکڑی جا چکی تھی۔ مجھ پر ایک احسان کرو کہ تم روز یوں ہی مجھ سے ملتی رہو، اور یہ وعدہ کرو کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اگر تم میری زندگی سے چلی گئیں تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ میرے راستوں میں بچھے درد کے زرد پتوں کو ہٹانے والی ہوا ہو تم، اور اس ہوا کو میں ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے وجود سے لپٹے رہنے دینا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے ان بے اعتبار سانسوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، تمہارے لیے ہی میں اس دھک دھک تماشے کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ تم نے میری بے چینیوں کو آرام میں بدل کر مجھے زندگی کے نئی معنوں سے روشناس کروایا ہے۔ تمہارے ان تمام احسانوں کا بدلہ میں قیامت تک نہیں چکا سکتا۔ بس اب یہ آخری احسان کر دو کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میری ذات سے لپٹے اندھیروں کو ختم کر کے جو روشنیاں تم نے میرے وجود میں بھری ہیں انہیں کبھی گل مت ہونے دینا۔ عشق کے دربار میں بھروسے کا جو چراغ چلا ہے وہ ابد تک بجھنے نہ پائے۔ ایک محبت کی وفادار پجاری کی التجا ہے یہ۔ بتاؤ یہ آخری احسان کرو گی نا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جہاں جگمگ کرتے ننھے جگنو قیمتی موتیوں کے مانند ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ گئے، اور وہ نظریں جھکا گئی۔ ایک ہاتھ میں اس کا گداز ہاتھ تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے ان موتیوں کو چننے لگا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، ہمارے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اس کے تلاطم کے اس جذبات سے نظریں چرا کر اس نے بھیگے لہجے میں کہا، اس کا یوں رخ پھیر لینا جہاں زیب کے دل پر آرے چلا گیا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، نہ جانے اس کے جواب نہ دینے پر یا پھر یوں نظریں چرا لینے پر۔ ہم وعدہ نہیں کر سکتے جہاں زیب۔ اب وہ اپنی مجبوری اسے کیسے سمجھاتے؟ اس نے اپنا ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ کیوں؟ اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیونکہ ہم مجبور ہیں، وہ آنسو پینے میں مصروف تھی۔ مجبوری؟ آئی ڈونٹ تھنک، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ اگر اتنی ہی مجبور تھی تو پھر کیوں آئی تھی میری دنیا میں؟ کیوں ملی تم مجھ سے؟ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ آج پہلی بار اس نے اس سے کوئی وعدہ لینا چاہا تھا، پہلی بار اقرار و اظہار کی سیڑھی چڑھ کر اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، پہلی بار اس نے اسے اپنا دل کھول کر دکھایا تھا۔ اور پھر وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں جلتے عشق کے دیپ دیکھ کر ہی تو اس نے اظہار الفت کیا تھا۔ تو پھر کیوں وہ ایک وعدہ نہیں کر سکتی تھی اس سے، زندگی بھر ساتھ رہنے کا وعدہ، چاہتوں کو نبھاتے رہنے کا وعدہ؟ ہمارا ملن اتفاق سے ہوا تھا، ہم جان بوجھ کر آپ سے نہیں ملے تھے، شاید قسمت میں یہ سب ہونا لکھا تھا، مگر ہم تعمر آپ کا ساتھ نبھانے سے قاصر ہیں جہاں زیب، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے ڈپڈپا گئیں، آواز رند گئی۔ محبت کرنے کے لیے کسی کی اجازت درکار نہیں ہوتی نیلم،
تم کسی سے اجازت کیوں لوگی آخر؟ وہ چینخ اٹھا تھا۔ محبت میں کون مجبور ہوتا ہے؟ محبوب کو چاہنے کے لیے محب کو بھلا کر کسی کی اجازت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ یہ مجبوریاں اور اجازتیں تو در حقیقت محبت کے میدان میں بے وفاؤں کے لیے تنگ گلیاں ہوتی ہیں جن سے بوقت ضرورت وہ فرار ہو جاتے ہیں۔ I'm sorry، ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں تیرتا نمکین پانی اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا، چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ نیلم کو لگا جیسا اس کا دل رک گیا اور وہ کہہ رہا تھا، لوگ سچ کہتے ہیں، انسان مجبوریوں کے نام پر یوں ہی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ جب تعلق بوجھ بن جائے تو کسی کانٹے کی طرح اسے اپنی راہوں سے نکال پھینکتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ تم ویسی نہیں ہوگی، ان سب انسانوں سے الگ مانتا تھا میں تمہیں، مگر تم بھی ویسی ہی نکلی، عام انسانوں کی طرح بے وفا۔ وہ ٹوٹے دل اور نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اس کے لفظوں پر وہ لگتک رہ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا شیریں لب و لہجہ کیسے زہرخند ہو گیا تھا۔ ہم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، آپ نے غلط سمجھا ہمیں، اسے افسوس ہوا۔ ہاں جانتا ہوں کہ تم تو انسان ہی نہیں ہو، اس لیے تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجبور تو انسان ہوتا ہے۔ ماورائی مخلوق کے پاس تو بہت طاقت ہوتی ہے، پھر اسے خدا کے سوا کون مجبور کر سکتا ہے؟ وہ بے حد حیران تھا، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، بالکل اس کے دل کی طرح کرچی کرچی۔ ہم جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ جب کوئی جواب نہ بن پائے تو ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ وہ بیزار ہوا، رخ پھیر کر اس نے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا، شاید وہ ذہنی دباؤ کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ آنکھیں پٹپٹاتا وہ آنسوؤں کو بمشکل پلکوں کی باڑ توڑنے سے روک رہا تھا۔ ہم جا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر وہ اس کی زندگی سے جانے والی تھی تو پھر وہ اس کے کمرے میں ٹھہرتی یا نہیں، کیا فرق پڑتا تھا؟ سست روی سے قدم اٹھاتے ہی وہ کھڑکی کی طرف بڑھی، جبکہ وہ سوگوار سا لا تعلق بنا رہا۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر اس نے پٹ وہاں کر دیے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کا بسیرا تھا، صبح کا وقت ابھرتی شام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سرسراتی ہوئی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکرا کر بالوں کو چھونے لگیں۔ اس نے سراہی گردن گھما کر پیچھے کھڑے اس ناراض و خفا شخص کو دیکھا تھا جو سرخ آنکھ لیے ہلکا سا رخ پھیرے اس سے بے نیاز لگتا تھا۔ نیلم نے اپنی نم آنکھوں کو اچھی طرح رگڑا اور آسمان پر نگاہ جما لی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا تھا، یوں جیسے کسی نے ان میں تیز سبز روشنی بھر دی ہو۔ اس نے ایک قدم کھڑکی سے باہر رکھا ہی تھا کہ اس نے پکار لیا، سنو۔ نیلم کی آنکھیں یکدم ٹھنڈی ہو گئیں، ساری روشنی بجھ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں زیب صوفے کے پاس کھڑا بھرپور توجہ سے اسے تک رہا تھا۔ کل تو آؤ گی نا؟ اس ایک جملے نے نیلم کا دل چیر دیا۔ یہ تو طے تھا کہ لاکھ اختلافات صحیح مگر وہ ملن کے پھولوں کو مرجھانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ سارا غصہ اور برہمی ایک طرف، مگر وہ محبت کا یہ انوکھا باب کبھی بند نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جہاں زیب کی بھیگی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ پلٹ آئی اور بھاگتے ہوئے اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں برس برس کر اس کا کندھا بھگو رہی تھیں، جتنے آنسو اس نے کچھ دیر پہلے پیے تھے وہ سب بہا رہی تھی۔ جہاں زیب اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر پلکیں موند گیا تھا، آج پہلی بار وہ اسے چھونے کی جسارت کر بیٹھی تھی اور آج پہلی بار ہی وہ اسے اپنے دل کی دھڑکن سنا رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے، وہ دونوں آنسو بہاتے اور ایک دوسرے کو بھینچے تسلی دیتے رہے۔ پھر جہاں زیب نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے شفاف آنسو اپنی انگلیوں میں جذب کر لیے۔ پلیز مت رو، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ وہ سر جھکا گئی، چہرہ ازد رونے کے سبب لال ہو گیا تھا۔ نیلم، اس نے پلکیں اٹھائیں، کل آؤ گی نا؟ نہ جانے اسے کس بات کا ڈر تھا جو یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ وعدہ؟ ہاں، ہم ضرور آئیں گے۔ کل اگر موت بھی آ گئی تو اس سے بھی لڑ جائیں گے، مگر آپ سے ملنے آئیں گے جہاں زیب، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اس نے ایک عزم سے کہا تو باہر بادل زور سے گرجے۔ آنے والے کل سے بے خبر وہ لڑکی اپنے لیے عمر بھر کا عذاب خرید رہی تھی۔ یقیناً کچھ وعدے بہت مہنگے ہوا کرتے ہیں۔ تاروں بھرے آسمان پر چمکتا چاند بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ پورے چاند کی اس خوبصورت رات میں وہ دونوں بالائی منزل پر رکھی کرسیوں پر براجمان گپیں ہانک رہی تھیں۔ آمنے سامنے بیٹھی ان حسیناؤں کے درمیان گول میز پر ٹرے میں سجے گرما گرم چائے کے 2 کپ بھاپ اڑا رہے تھے۔ زور و شور سے چلتی ہوائیں حورین کی عنبری زلفیں لہلہا رہی تھیں، جبکہ سنابل نے اس واردات سے بچنے کے لیے بال سمیٹ رکھے تھے۔ حورین بات کرتے ہوئے مسلسل چہرے پر بکھرتی گھنگریالی لٹوں کو مخروطی انگلیوں سے پیچھے اڑستی تھی، مگر وہ کسی ضدی بچے کی مانند مچل کر ہوا کے دوش پر دوبارہ آزاد ہو جاتی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی غموں سے بے نیاز نوجوان لڑکیاں باتوں میں اس قدر مشغول تھی کہ چائے کے کپ سے اٹھتا بے رنگ دھواں اب تھک کر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہوا اس الائچی والی خوش رنگ چائے کو مزید ٹھنڈا کرتی، دونوں نے اپنے اپنے کپ اٹھا لیے۔ میرا تو بالکل موڈ نہیں ہے جانے کا۔ حورین نے کپ لبوں سے لگایا۔ میرا بھی۔ سنابل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو نہ جاؤ، حورین نے مشورہ دیا، یا پھر یہ کہنا مناسب رہے گا کہ باتیں ختم کر دی۔ نہیں یار، جانا ضروری ہے۔ سر ہمیں کوئی پروجیکٹ دینے والے ہیں جس میں اس میوزیم میں موجود مختلف اشیاء کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے، اور پھر ظلم تو یہ ہے کہ تمام لڑکیوں کے پروجیکٹ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ چہرے پر سجی معصومیت اور مسکینیت حد سے سوا تھی۔
حلق میں اترتی چائے کڑوی لگنے لگی تھی، اس نے کپ ٹرے میں رکھ دیا۔ کچھ دیر پہلے کہے لگاتے سنابل کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ اپنے آنے والے پروجیکٹ کو لے کر فکر مند تھی۔ ممکن تھا کہ وہ کالج کی طرف سے فکس ہونے والے میوزیم کے دورے پر نہ جاتی اگر سر امان اللہ یہ پروجیکٹ نہیں رکھتے تو۔ شکر ہے ہمیں کوئی پروجیکٹ نہیں ملا۔ حورین نے جھرجھری لی، جیسے یہ پروجیکٹ نہیں بلکہ کوئی خوفناک شے ہو۔ ہوا ابھی تک اس کے کھلے بالوں کو لہرائے جا رہی تھی، تاہم وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی، ہاں لیکن اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ضرور جاتی، کیونکہ مجھے پرانی چیزیں دیکھنے اور ان پر ریسرچ کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ مزے سے چسکیاں بھرتے ہوئے اشتیاق سے کہنے لگی، جبکہ سنابل چی بچی ہوئی۔ حورین کو واقعی آثار قدیمہ پر ریسرچ کرنے اور ان کے بارے میں کھوج لگانے میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اچھا، میں تو اس پروجیکٹ کی وجہ سے جا رہی ہوں، لیکن تم کیوں جا رہی ہو ٹرپ پر؟ اس نے چائے کا کپ دوبارہ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اس پروجیکٹ کی وجہ سے وہ اپنی من پسند چائے تو حرام نہیں کر سکتی تھی نا؟ یار میری بھی مجبوری ہے، وہ چڑیلیں جا رہی ہیں نا، شیزا اور عنایا، بس انہوں نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ تیار کر لیا تھا۔ میں نے منع بھی کیا ہے کہ مجھے نہیں جانا، لیکن نہیں، یہ دونوں تو ایسی ٹھیٹ ہیں کہ بس ایک بار جو کہہ دیں تو پھر سمجھو پتھر پر لکیر ہو گیا۔ بس انہیں کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ مجھے گھومنا پھرنا سخت ناپسند ہے، اس نے چھڑ کر کہا تھا۔ ویسے کتنا اچھا ہوتا اگر ہم دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی۔ اس کی آنکھیں کسی احساس کے تحت چمکی۔ حورین مسکرا کر رہ گئی۔ ہاں، تاکہ تمہاری جگہ میں اور میری جگہ تم چلی جاتی۔ خالی کپ ٹرے میں دھرتے ہوئے وہ دونوں ہاتھوں پر ہاتھ مار کر کھلکھلاتے ہوئے ہنستی تھیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم کل کیا پہنو گی؟ سنابل کے پوچھنے پر حورین اسے اپنے کل پہنے جانے والے لباس کے متعلق بتانے لگی۔ اپنی زندگیوں میں آنے والی قیامت سے بے نیاز وہ دونوں باتیں بگاڑنے میں مصروف تھیں۔ وقت ان کے سادگی اور بھولے پن پر کھڑا تنزن مسکرا رہا تھا، جبکہ آسمان پر چمکتا چاند دھیرے دھیرے تھکنے لگا تھا۔ نیلم، نیلم، وہ میری پیاری نیلم، تم کہاں رہ گئی تھی؟ بدحواسی کے عالم میں سنہری نے اسے دریافت کیا تھا۔ نیلم اسے حواس باختہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تم جانتی تو ہو کہ ہم روز اس وقت جہانزیب سے ملنے جاتے ہیں، پھر ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ نیلم کو تعجب ہوا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میری پیاری بھولی دوست، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ یہ روز روز ملنے جانا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تمہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ دماغ بھی کھلا رکھنا چاہیے، مگر تم کہاں میری بات مانتی ہو؟ تم تو بس وہی کرتی ہو جو تمہارا دل کہتا ہے۔ اب بھگتو یہ سب۔ سنہری نے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگتی تھی۔ نیلم نے چہرے پر پریشان کن تاثرات سجا کر اسے دیکھا۔ اس کی کوئی بھی بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ شہنشاہ، 6 حروف پر مشتمل سنہری کے اس لفظ نے جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کیا شہنشاہ؟ اس کی آنکھوں سے ڈر ٹپکنے لگا۔ اس نے تھوک نگل کر حلق کو تر کرتے ہوئے پوچھا۔ شہنشاہ نے تمہیں بلایا، مستربانہ انداز میں کہا گیا۔ کیا وہ واپس آ گئے؟ وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ مگر کب؟ یقین نہیں ہوتا تھا وہ کوہ کاف سے اچانک واپس کیوں آ گئے تھے، حالانکہ انہوں نے تو کچھ دن بعد آنا تھا۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد ہی۔ سنہری ازحد پریشان تھی۔ لیکن انہوں نے ہمیں کیوں بلایا؟ اس کا دل زوروں سے پسلیوں میں مچلنے لگا۔ آخر شہنشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس سے ملنے کی؟ جب آپ ملنے جائیں گی تو وہ بتا دیں گے۔ سنہری کا سر چکرانے لگا۔ اس کے بھولے پن پر وہ کلس کر رہ گئی۔ کہیں شہنشاہ کو اس بات کی بھنک تو نہیں لگ گئی؟ وہ دل پر ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے شاہی دربار جانے کا قصد کیا۔ رکو، میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ سنہری نے سراسیمگی کے عالم میں اس کا بازو تھام لیا۔ نہیں سنہری، ہمیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھپک کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑی سنہری کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شہنشاہ نے اسے کیوں بلایا تھا۔